औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चों? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? खैर खैरियत से हैं आप लोग सब? हीरा साहब अभी भी वेलकम शो हो रहा है कि अभी आ रही है कोई और कुछ शो हो रहा है आपको? टीचर शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पीपीटी शो हो रही है आपकी तरफ या नहीं? वालेकुम सलाम निमरा साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। हमारा नेट ठीक होता दरमियान से जो हमारा राब्ता रखा है एक दूसरे से, वो कमजोर है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से खैर आफियत ही होगी। पीपीटी नहीं शो हो रही, कोई बात नहीं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पीपीटी कर देते हैं, दोबारा इसको अपलोड करके देखता हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज, पाक स्टडीज, मुताले पाकिस्तान, मुआशरती अल्लूम। और उसमें हमने आज पढ़ना है मुसलमानों की तहरीकें। बड़े सगीर में मुसलमानों की तहरीकें कौन कौन सी थी, उनके मकासद क्या थे, फिर उन्होंने क्या क्या लाया इख्तियार की, फिर उसके क्या समरात जाहिर हुए। तहरीकें कब, उनके मकासद क्या थे, फिर उन्होंने उन मकासद को पूरा करने के लिए क्या क्या मोटिवेशंस की, क्या क्या एक्टिविटीज की, लाया अमली कैसे कैसे इख्तियार की, कब चली तहरीक, मकासद क्या थे, उनको पूरा करने के लिए क्या क्या किया गया एक्टिविटी, और फिर उसके समरात क्या आए। ये हर तहरीक के पहलू में, हर तहरीक के ज़िमरे में हम ये हेडिंग्स पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे हर एक तहरीक के अंदर। ठीक है, अब शो हो रही है आपको पीपीटी? अब पीपीटी शो हो रही है आपको बच्चे? अभी भी नहीं शो हो रही? आवाज अभी भी कट रही है आपको? मैं एक मिनट।
جی السلام علیکم. اب تو نہیں کٹ رہی. اب آواز کلیئر ہے آپ کو جو مجھے بتائے گا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ بتائیں گے آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ چلیے آپ کو آواز کلیئر ہے. چلیے آج ہم بہت جلدی سے پھر شروع کرتے ہیں. مسلمانوں کی تحریکیں کون کون سی تحریک چلی، اس کے مقاصد کیا تھے تحریکیں. ہم نے تحریکوں کے ضمن میں ہم نے یہ پڑھنا ہے، ہر تحریک میں اپنے کنسپٹ ابھی کلیئر کر لیں کہ ہم میں یہ چیزیں پڑھنی ہے. کب چلی، ٹھیک ہے، اور کب سے مراد ہے کہ اس کو کس نے چلایا، تحریک کا بانی کون تھا، وہ اس کے سرکردہ جو لوگ تھے وہ کون سے تھے. کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہر تحریک سے شروع کیسے ہوتی ہے تحریک. پھر اس تحریک کے مقاصد کیا تھے، تحریک کے مقاصد، اور پھر ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا لائحہ عملی اختیار کیے گئے، کیا کیا کام کیے گئے، کیا کیا کام ایکٹیویٹیز کی اس تحریک نے. تحریک، اس کے مقاصد اور اس تحریک کا عمل کیا رہا، اور پھر اس کے فوائد و ثمرات کیا آئے ہیں. You are able to listen me, you are always able to listen, but the network is not able to maintain our conversation ways, right? You are me always able to listen. God have gifted us 2 years through which we can listen. But due to some network issues, some issues, we cannot listen. Okay, come to the lecture. مسلمانوں کی تحریک کیا طریقے تھی؟ آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں بچے؟ کوئی دو تین کو مجھے لکھ دے جو زیادہ تحریک آپ کے پاس. میں 2 منٹ دوں آپ کو. 7 یا اس سے زیادہ کوئی تحریکیں لکھیے گا تو اس کو میری طرف سے ایک چاکلیٹ ہوگی. ہم ان قریب ملنے والے ہیں. چاکلیٹ جوس کی ہوئی ہیں، وہ بچے اپنا اپنے یاد کر لیں کس کس کو میں نے چاکلیٹ کا کہا ہوا ہے. انعام ملے گا اس کو جو بڑے صغیر کے اندر جو تحریکیں چلائی مسلمانوں نے. مسلمانوں کی تحریکیں، ہندوؤں کی نہیں، مسلمانوں کی تحریکیں جو چلی کون کون سی تھی. بہت تحریکیں چلی. میں نے صرف چند ایک کا، ان میں سے صرف 7 کا میں نے آپ سے مواخذہ کیا ہے کہ مجھے بتائیے وہ کون کون سی تھی. 7 کم از کم مجھے بتا دیں. جو کوئی بتا دے گا اس کو انعام ملے. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، اب مجھے یہ امید ہے کہ شاید آپ کو آواز آنی بند ہوگی، آواز کٹ رہی ہوگی. کچھ یہ بھی ایشو، مشکل سوال سے بھی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، رابطہ کٹ جاتا ہے. جی بچے بتائیے جلدی، 1 منٹ رہ گئے. اگر نہیں بتانا چاہتے تو بھی بتا دیں، میں آگے چلوں. ہیرا ظفر، اقصی نذیر دونوں نے لکھا ہے کچھ. تحریک انصاف، تحریک انصاف تحریک خلافت چلی تھی، یہ مانا جا سکتی ہے اقصی صاحبہ. تحریک پاکستان، ملی اور اصلاحی تحریک، مسلم لیگ، تحریک 7 کسی نے بھی نہیں لکھی. تحریک خلافت، تحریک علی گڑھ، ٹھیک ہے.
تحریک خلافت بھی ٹھیک ہے، علی گڑھ خلافت پاکستان روشنہ نے مختصر کر کے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ملی اور اصلاحی تحریک، ملی اور اصلاحی تحریک نہیں ہے، ملی اور اصلاحی تحریکیں ہیں بہت ساری۔ ملی کا مراد ہے کہ ملت کے لیے، اور اصلاح کے مراد کے نوجوانوں کی یا عوام کی اصلاح کے لیے جو تحریکیں چلائی جائیں ان کو ملی اور اصلاحی تحریکیں کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کسی ایک اصلاحی تحریک، یہ ایک آپ کہہ لیں ایک مقصد ہے تحریک کا، ملی تحریک اور اصلاحی تحریک۔ ملت کے لیے تحریک چلانا، ملت کی بقا کے لیے، عوام کی بقا کے لیے اور عوام کی اصلاح کے لیے اصلاحی تحریک چلانا۔ اچھا تیسرا پریزنٹ ہے، میں پاکستان تحریک مجاہدین، مسلم لیگ، تحریک خلافت، ملی اور اصلاحی تحریک۔ تو نہیں نمرہ صاحبہ، دو اور لکھ دیں آپ، سیکنڈ اگر لکھ سکتے ہیں تو، نہیں تو آپ محروم ہو جائیں گے۔ ہندو مسلم اتحاد، یہ کوئی تحریک نہیں ہندو مسلم۔ علی حمزہ صاحب بھی آ گئے ہیں، علی حمزہ صاحب آپ لاسٹ لیکچرز میں نہیں رہے۔ مجدد الف ثانی کی تحریک تھی، تحریک مجاہدین تھی، وہ تحریک خلافت 3 ہوگی، تحریک پاکستان، تحریک علی گڑھ 6، تحریک علیزہ نے لکھی ہیں 7 نہیں لکھ سکی، مجھے ٹویٹ پڑ جائے۔ ہم آگے چلتے ہیں جی۔ علیزہ شوکت آپ کو علیزہ شوکت یاد رکھیے گا، میری طرف سے انعام ملے گا جیسے کلاسز شروع ہوتی ہیں، اگر زندہ رہا تو، ورنہ بخش دیجیے گا۔ مسلمانوں کی تحریک ہے، اس میں مجدد الف ثانی کی تحریک تھی، ملی اور اصلاحی تحریکیں میں، اور دوسری اللہ محدث دہلوی کی۔ اس کے علاوہ اصلاحی تحریکیں لیکن جو مشہور اور معروف ہیں، دیوبند والوں نے بھی چلائی تحریک، لیکن اس طرف ہی مجدد الف ثانی کی تحریک ہے، اور دوسری ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، ہم آگے پڑھیں گے ابھی۔ ملی اور اصلاحی تحریک ہے، مسلمانوں کی جو تحریکیں تھیں کم و بیش مختلف تھی۔ تحریک علی گڑھ یہ ایک تعلیمی تحریک تھی، دیکھ لیں میں اتنا وہ ہوں کہ 7 کے بجائے 6 پہ بھی نام دے دیتا ہوں، لیکن آپ کچھ کرنے والا تو ہو نا، کوئی آنسر تو کرے، کوئی میری بات پہ لب بیک تو کہنے والا ہو۔ استاد تو ہمیشہ مطلب وہ تو سراپا ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی رسپانس آئے میں بڑھ چڑھ کے اس کو انعام لکھا جائے تو میں بڑھ چڑھ کے دوں، میں نمبر بھی بڑھ چڑھ کے دیتا ہوں، جس نے اچھا لکھا ہو تو اسٹیٹ بھی کرتا ہوں پورے گروپ کے اندر، ایسے استاد بھی ملیں گے آپ کو۔ تحریک علی گڑھ جو ذرا کم و بیش مختلف تھی ملی اور اصلاحی تحریکوں کی یافتہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی سوچ میں، مسلمان کے نظریات میں، تو مسلم لیگ وجود میں آتی ہے، جس کی بنیاد تحریک تھی، اس کے ذیل میں بھی چلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تحریک پاکستان، یہ امپورٹنٹ جو بڑی اور معروف پیپر کے حوالے سے، پیٹرن کے حوالے دیکھیں، ایک میں آپ کو جمع کر دیے تھے، 5 ہی تھیں آپ کی، 4 اور 5۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ ملی اور اصلاحی تحریکیں، شاہ ہو جاؤ، شاہ علی شاہ ولی علماء دہلوی کی تحریک آجو
اچھا جی، ہم ابھی پڑھیں گے مجدد الفسانی کی. آپ کا نام احمد ہے 1964 میں.
چلے ٹھیک ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو پی پی ٹی پتہ نہیں شو ہوتی ہے کہ نہیں، میں نے اس کو بھی ریسٹارٹ تو کی ہے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ویبینار جائیں والے کیا آپ ریکنیکٹ روم کو قیمت بھی کیا آئے تھے جی۔ وائی فائی کا مسئلہ، جدید طلب ثانی کے بارے میں پڑھے تھے، میں نے ان کا تعارف آپ کو پچھلے لیکچر میں کروا دیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا پہلے، ہم نے تصوف کا
टॉपिक पूरा हो जाए, 15 मिनट रह गए हैं लेक्चर खत्म होने में। चले जी, सानी की जो तहरीक थी ये एक इस्लाही तहरीक थी। मुजद्दिद सानी की जो तहरीक थी एक इस्लाही तहरीक थी, इस्लाही तहरीक। इसके हेडिंग्स फलसफा वहादतुल वजूद और फलसफा वहादतुल शहूद, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और दूसरा जो पॉइंट है इस हजरत मुजद्दिद सानी बच्चे अभी भी आपके सामने पीछे नजर आ रहा है, मैं कॉलेज में बैठा हूँ, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बैठा हूँ आपके कॉलेज में। घर में होता हूँ तो भी मसला होता है, इधर होता हूँ शैतान क्यों बीच में आ जाता है हमारे लेक्चर के अंदर, शैतानियां करने शुरू कर देता है। या मैं शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाता, या फिर आप पूरी तवज्जो नहीं देना चाह रहे होते, तो इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ये तो अल्लाह ही बेहतर। इस्लाम और हिंदू मत के दरमियान खलीज की वजाहत, हज़रत मुहम्मद सानी ने पहला काम जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी काम जो आपने किया, जिसकी बर्मन हिंदू मत के तबके के जो लोग, जो तबका के आलत शर्फ के जो तबका थे, उन लाना शुरू कर दिया था, मुसलमानों में गलत अकायद फैलाना शुरू किए। तो एक नई शक्ल दी फलसफा वहादतुल शहूद को के नाम से। उनको बावर करवाया कि अल्लाह ताला हर चीज खुदा नहीं है, बल्कि खुदा का मजहर है, खुदा शहादत देती है। तो फलसफा वहादतुल शहूद आपने लोगों में किया। अच्छा जी, अक्सर नज़ीर साहबा जो भी है छोड़ दें, अभी लेक्चर लें, अभी कोई पता नहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाए। है इस्लाम और हिंदू मत के दरमियान खलीज की वजाहत। आपने एक और अहम काम जो किया मुजद्दिद सानी, आपने फरमाया कि भाई रास्ता है हिंदू मत, एक दूसरा रास्ता है, इनके दरमियान खलीज है, बहुत बड़ा गैप है कि आपस में मिल ही नहीं सकते, इनके अकायद आपस में मिल ही नहीं सकते। आपने उसकी वजाहत की, बहुत बड़ा काम जो किया हज़रत मुजद्दिद सानी। दूसरा फलसफा, अकायद का जो फलसफा था उसको सीधा किया, लोगों के अकायद को सीधा किया। फिर लोगों माने हिंदुओं के अकायद में आपने फर्क करके बताया कि इन दोनों में दरमियान खलीज है, बहुत वजाहत की आपने को, बहुत वसी खलीज है, ये मिली। फिर उसके बाद अकबर के दीन इलाही की मुखालफत और इसका खात्मा किया। अकबर की जहालत, याद रखिए, हालत और अकबर के दरबारियों की शरारत, अकबर की जहालत और दरबारियों की शरारत की वजह से अकबर ने, ठीक है, जिसमें शहनशाह अकबर अपने आप को खलीफातुल्लाह कहलाता था, खलीफातुल्लाह कहलाता था, ठीक है। तो आप मुजद्दिद सानी का तीसरा अहम काम जो था, आपने उस दीन की, दीन इलाही के नाम से वो दीन था, दीन इलाही, उस दीन में अकबर खलीफातुल्लाह कहलाता था अपने आप को। दूसरी बात ये है कि उस दीन में तमाम अदियान को, मज़ाहिब को शामिल कर लिया था, मतलब तमाम जितने भी दीन उस वक्त मज़ाहिब मौजूद थे
بڑے سے گیر کے ان کو ان کے عقائد کو ان کے رسم و رواج کو اس دین میں ایک نیا دین کی بنیاد رکھ لی تھی. تو مجدد الفسانی نے ایک صوفی بزرگ تھے, آپ نے مخالفت کی اور اس کا خاتمہ کر کے دکھایا کہ بھئی یہ دین ہے, اس کو ختم ہو دینا چاہیے. تو آپ نے درباریوں کو بھی موٹیویٹ کیا, عوام کو بھی موٹیویٹ کیا اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تخت نشین جہانگیر, جب تخت نشین شہنشاہ اکبر کے بعد جانشین جہانگیر بنتا ہے بادشاہ, جب وہ تخت پر آتا ہے تو اس کے کہنے پر اور خود بھی اس نے بہت سارے جاہلانہ رسومات کا خاتمہ کیا جہانگیر نے. مثال کے طور پر دین اکبر کے دین الہی کے حساب سے کے مطابق جھروکا شہنشاہ پر جو جہانگیر کا والد تھا وہ جھروکا کرتا تھا. صبح جب مطلب عوام کے اوپر آتا تھا تو عوام اور عوام کے سامنے اس نے اپنا دیدار کروانا ہوتا تھا, ایک رسم کے طور پر وہ کرواتا تھا, اس کو جھروکا کا نام دیا. اور اس کے علاوہ پھر سجدہ تعظیمی اس نے چھوڑ تھا, تو وہ چھوٹا وہ سجدہ بھی. ٹھیک ہے. تو جہانگیر نے کچھ چیزوں کو تخت نشینی جب ہوئی تو آپ شیخ احمد صدیق شیخ مجدد الفسانی کے کہنے پر, ٹھیک ہے, تخت نشینی ہونے کے بعد جہانگیر نے اپنے تخت پر بادشاہت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے ان جہلانہ رسومات کا خاتمہ کیا. بہت اہم کام ہوا مجدد الفسانی کا یہ والا بھی. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر جہانگیر کی تخت نشینی کے بعد امراء کی اصلاح کی. درباریوں میں جو مسلمان امراء تھے, جو وزراء تھے, وزراء بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وزیر کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی آپ نے خطوط لکھ کر نشاندہی کر کر کے بتایا کہ یہ اسلام کے اندر رسم نہیں ہے, جو آپ یہ کرتے ہیں ایسا اسلام کے اندر نہیں ہے. تو آپ نے ان کی بھی اصلاح کی امراء کی مجدد الفسانی نے. پھر عوام اور کی اصلاح بھی کی. ٹھیک ہے. ہم دیکھیں نا, ہم اوپر سے اب نیچے آتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے خدا وحدہ لا شریک کی, فلسفہ وحدت الوجود, فلسفہ وحدت الشہود کی, خدا وحدہ لا شریک کی بات کی ہے. پھر اس کے بعد اس کے قوانین کی بات کی ہے, اللہ کے اسلام کے قوانین کی بات کی ہے کہ وہ ہندو مت کے قوانین کے درمیان میں دونوں میں بہت وضاحت ہے, بہت فرق ہے, بہت خلیج ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی بات کی, پھر اس کے قوانین کی بات کی. پھر اس کے پیروکاروں میں سب سے پہلے ہم نے بادشاہ کی بات کی کہ دین الہی جو اکبر نے بنایا تھا مجدد الفسانی نے اس کا خاتمہ کیا. پھر جہانگیر کے تخت نشینی کے بعد جہانگیر کو بتایا کہ یہ جہلانہ رسومات ختم کیا ہے. وہ جہلانہ رسومات نے ختم کی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں, سجدہ تعظیمی اور جھروکا وغیرہ اور بھی تھیں, لیکن آپ 2-3 بھی ذہن میں رکھیں تو آپ 4-5 لائن سے لکھ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اوپر سے ہم نیچے کی طرف آ رہا ہوں. اپنے یہ کبھی پوائنٹ بھولنے نہیں ہے. فلسفہ دیا, خدا کی پہچان, اس کے بعد خدا کے قوانین جو اسلام ہے. آپ نے بتایا اسلام اور ہندو مت دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, دونوں مختلف ہیں, دوسرے فرق کر کے بتایا. پھر تیسری بات, اب خدا کی جو پیروکار ہیں قوانین کے, ان کی طرف سب سے پہلے بادشاہ کی, پھر اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا اس کا جہانگیر کی بات کی ہم نے. پھر اس کے درباریوں کی بات کی کہ بھئی امراء کی اصلاح کی مجدد الفسانی نے. امراء کے جو دربار کے وزراء تھے, وزیر تھے, امراء تھے, ٹھیک ہے, ان کی اصلاح کی. پھر اس کے بعد پھر آپ نے عوام اور صوفیاء کی اصلاح کی. جو اس دور کے عوام تھے ان میں بھی رسومات رچ بس گئی ہوئی تھیں فلسفہ وحدت الوجود کو لے کر. رام اور کہتے تھے رام اور رب ایک ہی ذات کا نام ہے, یہ بات بھی پھیل چکی ہوئی تھی. تو آپ نے مطلب عوام کی اصلاح کی کہ نہیں اللہ ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ کسی چیز کو کوئی شریک ہم ٹھہرا نہیں سکتے, بتوں کی پوجا ہم نہیں کر سکتے, یہ ہندوؤں کا نا کام ہے, ہندوؤں مذہب میں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے عوام کی اصلاح کو, صوفیاء کی بھی اصلاح کی, جو صوفیاء کے اندر بھی مختلف عقائد آگے ہوئے. جیسے
مطلب یہ بات مشہور تھی کہ شریعت صوفیہ کسی صوفی جو ہے کسی شریعت کا پابند نہیں ہوتا، کہ اس کی اپنی نماز ہے، وہ جنگلوں میں پھرتا ہے اور اپنی موج مستی میں رہتا ہے تو اس کی اپنی نماز ہے، ٹھیک ہے. ایسا آپ نے بتایا کہ نہیں، صوفیہ جو ہے، صوفی جو ہوتا ہے وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے. آپ نے صوفیہ کی اصلاح کی، عوام کی اصلاح کی اور صوفیہ کی اصلاح کی. سمجھ آ رہی نا ساری باتوں کی؟ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پھر سلسلہ نقش بندیہ کی، پھر اس کے بعد آپ نے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ نے بیعت کی تھی سلسلہ نقش بندیہ کی. حضرت آپ کے کیا نام تھا ان کا شیخ کا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، بتائیں ذرا. صوفیہ کی جگہ آپ علماء سو بھی کہ، بلکہ آپ عمرہ کی اصلاح کے ساتھ علماء سو بھی استعمال کر سکتے ہیں. علماء سو کہتے ہیں وقت کو، اس وقت کے جو علماء تھے نا، علماء سو ان کو کہا جاتا ہے. اس وقت کے جو علماء تھے آپ نے ان کی اصلاح کی. آگے چلیں، مجھے بتائیے سلسلہ نقش بندیہ کی جو بات ہم نے کی ہے، تنظیم. آپ نے سلسلہ نقش بندیہ میں جی ہیرا ظفر زندہ باد، حضرت باقی باللہ آپ کے شیخ تھے سلسلہ نقش بندیہ کے، تو آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر بیعت نہ صرف بیعت کی بلکہ آپ نے سلسلہ نقش بندیہ کی تنظیم بھی کی. آپ نے عوامی سطح پر اس کو منظم کیا، سلسلہ نقش بندیہ کو. جی کہا جا سکتا ہے. مریم سجر آپ نے صحیح کہا. اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے بات سلسلہ نقش بندیہ میں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. جی اگلا پوائنٹ ہے ہمارا مسلمانوں کا تحفظ. آپ نے مسلمانوں کو کیا کیا؟ آپ نے مطلب ہندوؤں کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ہندوؤں کے ساتھ ان کے مذہبی معاملات میں ان کا ساتھ نہ دیں. آپ نے سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا اور مسلمانوں کو ان کی پہچان دی. حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی نے، ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو الگ قوم بیسیکلی آپ نے بتایا، بنیاد آپ نے رکھی دو قومی نظریہ کی بنی. عموماً طور پر آپ کو ہی کہا جاتا ہے حضرت مجدد الافسانی کو، اسی بنیاد کہ آپ نے سب سے پہلے وہ شخص تھے کہ آپ نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو کے نظام میں عقائد کے تمام نظاموں میں آپ نے فرق کر کے بتایا، وضاحت کر کے بتائی، اور مسلمانوں کا تحفظ آپ نے کیا. ہندوؤں کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا آپ نے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کا تحفظ دیا، اس لیے آپ کو دو قومی نظریہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے دو قومی، یعنی کہ دو قومیں موجود ہیں بڑے صغیر کے اندر. پھر دین کی تجدید اور فروغ، دین کی تجدید کی گئی اور اس کو فروغ دیا گیا. دین کو دین کی تجدید کے حوالے سے آپ اس میں لکھیں گے مغل دور میں اسلامی تہذیب کو فروغ حاصل ہوا. مغل دور کی بات ہے یہ، آپ کے مطلب حضرت مجدد الافسانی کے دور میں مغل شہنشاہ جو اکبر تھا، پھر جہانگیر تھا، پھر اس کی اولاد میں آپ نے اسلامی تہذیب کو فروغ دیا. اورنگزیب پھر جہانگیر کا جو جانشین تھا، جہانگیر کے بعد جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر تھا، ٹھیک ہے. اورنگزیب عالمگیر وہ بھی، اس کا بھی انتخاب جو ہے نا آپ کی تعلیمات کے اثرات کا نتیجہ تھا. علامہ اقبال نے آپ کو بڑے صغیر کے مسلمانوں کا روحانی محافظ قرار دیا ہے. اپنے مسلمانوں کو نام نہاد صوفیوں سے خبردار کیا اور ان کے نام نہاد پر کیا. چلے جی، پھر علامہ اقبال کا خراج عقیدت. علامہ اقبال نے دو باتیں کی ہیں آپ کے بارے میں. ایک یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، حضرت مجدد الافسانی کو
پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کس سے کہ ضدین کو جمع کرنے میں مضمر خطرات سے، کہ شہنشاہ اکبر نے جو کوشش کی اور درباریوں کے عمراء نے جو کوشش کی، ہندوؤں نے جو کوشش کی کہ مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں کے عقائد اور ہیں، ہندوؤں کے عقائد اور ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں عقائد ایک دوسرے کی ضد ہیں، ضدین اس لیے جمع کا صیغہ ہے، ضدین کو جمع کرنے میں مضمر خطرات سے اللہ نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ یہ دونوں ضدیں جو نا وہ جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بادشاہ لیول پر بھی اور عوامی لیول نہج پر بھی۔ آپ سمجھ چکے تھے، سب سے پہلے آپ نے سمجھ لیا تھا کہ نہیں مسلمان کا خدا اور ہے اور ہندوؤں کا خدا اور، آپ نے واضح کر کے بتایا، تو یہ علامہ اقبال نے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ علامہ اقبال آپ کو بر صغیر کے مسلمانوں کا روحانی محافظ قرار دیتے تھے، روحانی محافظ مجدد الفسانی کو قرار دیا، مسلمانوں کا روحانی محافظ علامہ اقبال نے قرار دیا، ٹھیک ہے۔ بس لیکچر کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم اگلی لیکچر میں ہم پڑھیں گے شیخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بھی علمی خدمات ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگر لیکچر شروع ہونا ہے آپ کا تو مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ ہم ان قریب ملنے والے ہیں۔ بہت شکریہ، چلے جتنا بھی آج وقت ملا، موقع ملا، ہم نے پڑھا، اللہ کرے آئندہ یہ جو خطر اثرات ہوتے ہیں نیٹ کے، نیٹ ورکنگ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔